بہت خوشی ہوئی جی، بڑی تہنیت، بڑی مسرت آپ لوگوں کے بارے میں جان کے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پر لوگوں کے پاس کسی کام کے لیے وقت نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی، معاشی مجبوریاں اتنی سخت تر ہیں، پھر گھریلو ذمہ داریاں، اس سب میں اگر کوئی اپنے وقت کا ایثار کر کے ہفتے ہی میں صحیح کچھ گھنٹے بیٹھ جاتا ہے ایسے ماحول میں کہ جو دین کی نسبت سے جمع ہونے والے لوگوں کا ماحول ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی زندگی میں اس سے حاصل ہوتی ہے، اور جو باقی کام انسان دنیا میں کر رہا ہے اس کے لیے بھی تقویت ملتی ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا اپنے خالق اپنے رب سے تعلق مضبوط نہ ہو تو دنیا کی اورینٹیشن ہی نہیں سمجھ میں آتی، اور دنیا کے اندر معاملات کیسے کرنے ہیں، دنیا کی جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دین کے ساتھ جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن خود دنیا، یہ زندگی، اس کے چیلنجز، اس کے مسائل، اس کی مشکلات، ان سب میں جینے کا جو حوصلہ ہے وہ اس کی نسبت سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا فضل ہے کہ کم کسی جگہ پر کچھ اجتماعی کوشش پیدا ہو جائے، کچھ دو چار چھ لوگ مل کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو اس سے بہت آسرا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، علم بھی آدمی سیکھتا ہے ایک دوسرے سے، اور ایک جو ماحول ہے اس کا اثر بہت قبول کرتا ہے وہ، اور جذباتی تعلق بھی لوگوں میں استوار ہوتا ہے۔ اور دنیا میں میرے اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ دینی رشتہ ہے، باقی جتنے رشتے ہیں وہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی اگر مجھے کوئی پوٹینشیل منفعت یا فائدہ آپ سے پہنچتا ہے تو وہ رشتہ برقرار رہتا ہے، لیکن دین کی نسبت سے لوگوں کے اندر جو اخوت کا، بھائی چارگی کا، میل جول کا، دوستی کا، اپنائیت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، وہ بے لوث ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے کوئی ٹینجبل فائدہ نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کی یافت، اس کی منشا کی دریافت، اس کی خواہش کو پورے کرنے کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر، اورنگ آباد کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک تاریخی اہمیت ہے، ہم بھی بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے قصے، خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا بھی ایک وقت گزرا ہے، تو اس تاریخی جگہ کے اوپر ایسے لوگوں کا جمع ہونا جو اللہ کی نسبت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ غیر معمولی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ باقی غامدی صاحب ایک صاحب علم، صاحب فکر آدمی ہیں، محقق ہیں، عالم ہیں، انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، ان کی فکر سے آپ لوگ استفادہ کرتے ہیں، بس یہ پیش نظر رہے ہمیشہ استفادہ کرتے ہوئے کہ کبھی بھی ایک شخص کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرا کر مقلد محض اور تقلید جامد کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے کہ ایک عالم کی فکر ہمیں بڑی متاثر کرتی ہے اور اس کا استدلال ہمیں بڑا عمیق لگتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، ظاہری بات ہے، جو بھی عالم ایک گہری فکر پیش کرے گا اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، اس کے کام کو پڑھیں گے بھی، لیکن ہر لمحے یہ استحضار رہنا چاہیے کہ ہمارا جو تمام تر تعلق اور تمام تر رشتہ ہے وہ کسی انسان، کسی عالم یا کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے دین سے ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نظم میں جڑتے ہیں تو غیر محسوس طور پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نوعیت کی عصبیت ہے، ایک نوعیت کا تحفظ ہے جو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی مرحلے میں تو فکر فراہی ہو یا غامدی صاحب ہو یا ان کی تفسیر ہو، وہ تلاش حق کی جستجو کی ایک منزل لگتی ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے کہ وہ جو ان کی تفسیری آراء ہیں وہ ان کے مکتبہ فکر کی نمائندہ یا ترجمان تفسیری آراء بن جاتی ہیں، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ چونکہ انہوں نے ان کو پڑھا ہوتا ہے، اپنایا ہوتا ہے، تو وہ ان کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی خواہشات یا ان کی ذاتی پسند ناپسند بن جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد جب لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، کوئی غامدی صاحب کی مخالفت کرے تو اس کے جواب میں جو طیش آتا ہے، جو رد عمل آتا ہے، جو دفاع کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، تو وہ ظاہر میں تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ دین کی کسی حقیقی تعبیر کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ
تھوڑا سا اندر اتر کے دیکھیں تو وہ اصل میں وہ ان خواہشات اور ان ترجیحات کا دفاع ہوتا ہے جو آپ کو پسند آ گئی ہوتی. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں جب آپس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کبھی اختلاف ہوتا ہے تو رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی ذاتی ترجیحات یہ نہ ہوں اور یہ دین کی بات ہو تو محبت اور التفات پیدا ہو ان لوگوں کی طرف جو تنقید کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک متاع درد و سوز کا جذبہ ہو، ان کے لیے ہم تہجد میں اٹھیں اور دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے تیرے قرآن سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ اس سے مختلف بات کر رہا ہے تو اس کا بھی دل کھول. لیکن ہمارے ہاں یہ جو دوسروں کے لیے درد کا جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مسلک اور اپنے اکابر اور اپنی تفسیر کے دفاع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے دنیا بھر میں جتنے حلقے موجود ہیں ان میں ظاہری بات ہے ہم نے کوئی تنظیم نہیں بنائی ہوئی اس نوعیت کی، کوئی جتھا منظم نہیں کیا ہوا. تو جب بھی لوگوں سے اس طریقے سے رابطہ ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، تو چونکہ ہم نے اپنے استاد کی صحبت میں 10-15 سال میں یہ چیز سیکھی ہے کہ جو حلقہ آپ کے ارد گرد یا آپ کی آراء سے متاثر ہو کے جمع ہو رہا ہے، اس حلقے میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی اس طرح کا کلٹ یا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طالب علموں کی انجمن ہے. اور جو طالب علموں کی انجمن ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل جگہ پہ کھڑا کرنا چاہیے. جو ہمبل جگہ ہوتی ہے نا اس کے اندر ادعا، اذعان، ایقان، لوگوں پر ورڈکٹ فتوے صادر کرنا اور اپنی برتری کا الزام یہ کبھی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اور اس کوشش میں جو ایک چیز بڑی مفید تر ثابت ہوئی اب تک وہ یہ ہے کہ تنقیدات کا مطالعہ کرے آدمی. یک طرفہ طور پہ تو آپ ہماری بھی آراء سنتے ہیں، تفسیریں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگوں کی ہم پر تنقیدات ہیں اس کو ضرور بضرور دیکھیں. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود جو چیز آپ سمجھ چکے ہیں اس پر آپ کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر تو تنقید کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو آپ کو دوبارہ سے غور و فکر پر آمادہ کر رہی ہے تو جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اس پر اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے ایک پری کنسیو نوشن کے طور پہ لی ہوئی ہوتی ہیں، تنقید اس کو ریفریش کرتی ہے تو آپ دوبارہ سے مطالعہ کرتے ہیں، اپنے علم کو تازہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو یک طرفہ طور پہ اس چیز کو سوچ رہے تھے. تو ہم نے اسی چیز کے پیش نظر غامدی صاحب پہ جتنی تنقیدات ہوتی ہیں ان کو خود اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنے جو فیس بک پیجز ہیں ان پہ نمایاں کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم پر یہ تنقید ہے اور اس تنقید کا اگر ہمارے نزدیک کوئی جواب ہے تو وہ یہ ہے، لوگ اس کا موازنہ کریں. تو اسٹڈی سرکل میں بیسیکلی کھلے ذہن کے ساتھ آنا چاہیے اور ہر وہ آدمی جو یہاں آتا ہے اگر وہ کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے غامدی صاحب پہ یا مکتبہ فرائی پہ، اس کو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تنقید آپ کے علم کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. میں نے آج تک غامدی صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہزاروں پروگرامز ہوئے، ہزاروں سوالات کے غامدی صاحب نے جواب دیے. میں نے غامدی صاحب کے براہ راست لٹریچر کے مطالعے سے اتنا ان کی فکر کو ایکسپلور نہیں کیا جتنا لوگوں کی تنقیدات کو پڑھ کے ایکسپلور کیا ہے. اس لیے کہ وہ تنقید جو ہے وہ ایک متعین جگہ کو چیلنج کرتی ہے اور پھر اس کے بعد آدمی سرگرداں ہو جاتا ہے کہ یار اس کا جواب کیا ہے. یہ چند تو اب ایک انسان یا جس طرح بھی اس سے اسٹڈی سرکل سے باہر جائے گا، ایک علمی طور سے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کا ذہن تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ عامیانہ سی بات ہے، ہم لوگ کو دین معلوم ہے، ہم نے اچھے سے سیکھا ہے، تو وہ کس طرح سوسائٹی کے ساتھ انگیج کرے. جی ہاں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ سوسائٹی کا مطالعہ کریں کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو کچھ مذہب اور دین کے نام پر ریچولز رائج ہیں یہ کیسے وجود پذیر ہوئے. تو آپ پر دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا کہ کچھ بنیادی افکار کے اندر ایک طرح کا تنوع یا ایک طرح کا آپ کہیے اختلاف پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی جو فکر ہے وہ مرتب ہونا شروع ہوتی ہے. اس فکر سے تعبیرات وجود پذیر ہوتی ہیں. یہ جتنی تعبیرات آپ کو نظر آتی ہیں سماج کے اندر، چاہے وہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہو، چاہے وہ دین کی سلفی تعبیر ہو، چاہے وہ دین کی فقہی تعبیر ہو، چاہے وہ ہندوستان کے اندر جو دین کی ایک
عقیدت پر مبنی تعبیر پیدا ہوئی ہے وہ ہو، یہ سب کے سب اپنی اصل میں کچھ بنیادی مقدمات رکھتے ہیں جن کے نتائج ہیں جو آپ کو عوامی سطح پہ نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہی 4-5 بنیادی اسکول آف تھاٹ ہیں یا یہی 4-5 بنیادی میتھڈالوجیز ہیں جن پر دین پر غور و فکر ہوا ہے، اور ان کے نتیجے میں ایک تہذیب، ایک معاشرت وجود پذیر آئی ہوئی ہے، اور اس معاشرت پہ اب سینکڑوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سال گزر چکے ہیں، تو پھر ہمیں کبھی بھی یہ جو عوامی سطح پہ اس تعبیر کے نتائج ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر رد عمل پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آئے گی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں علم کی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ یا غلط انٹرپریٹیشن کے نتیجے کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ سماج کو حقائق کی بنیاد پر پرکھیں گے، آپ کو کبھی غم و غصہ نہیں آئے گا کہ آپ یہاں پر تو قرآن مجید کی حاکمیت کی بحث سن کے نکل رہے ہیں، اور باہر جا کر آپ کو ایک طبقہ فکر کہہ رہا ہے کہ جی روایت اصل ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اجماع اصل ہے، تیسرا کہہ رہا ہے خدا کا مشاہدہ اصل ہے، چوتھا کہہ رہا ہے رسول اللہ سے عقیدت اصل ہے۔ تو آپ سب چیزوں کو اصل میں اس فکری پس منظر میں دیکھیں گے تو آپ ان کو مینج کریں گے اور لوگوں کو رعایت دیں گے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اصل میں یہی کچھ ان کو بتایا گیا ہے، اور بتایا بھی ایک تعبیر کی صورت میں گیا ہے۔ تو جو کام غامدی صاحب نے یا مکتب فراہی نے کیا ہے وہ دین کی ایک پوری کی پوری متبادل تعبیر دی ہے۔ جب بھی کوئی متبادل تعبیر دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے علم کو متاثر کرتی ہے۔ جب وہ علم کو متاثر کرتی ہے تو پھر اہل علم علماء اس کو قبول کر کے عوام تک منتقل کرتے ہیں، پھر اس کے عوامی نتائج آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ صدیوں پر محیط ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سماج کے اندر وہ کس مرحلے پر کھڑی ہے اپنے اطلاقات، اپنے نتائج کے لحاظ سے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ریئلائز کر لیں گے تو آپ کو کبھی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کبھی بھی آپ کے اندر رد عمل پیدا نہیں ہوگا، اور آپ یہ جانیں گے کہ یہ ایک لمبی اننگز کا گیم ہے۔ آپ پہلے اوور کے اندر اگر یہ تقاضا کریں کہ جی آپ میچ میں فتح یاب ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ کھیلنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو فتح ملتی ہے۔ تو یہ جو تعبیر ہے فکر فراہی، اس کا معاملہ بھی یہی ہے، اور ہر مذہبی فکر جو نئی پیش کی جاتی ہے وہ 3-4 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو فکر یا چیز موجود ہوتی ہے وہ صرف فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ معاشرت میں ڈھل کر اپنے ایک ہیروز کا سلسلہ پیدا کر لیتی ہے۔ اور آپ جب کبھی کسی سے اختلاف کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھی قرآن کی حکومت قائم ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو وہ اس کو محض آرگومنٹ کی بنیاد پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے ان کے جو سپر ہیروز ہیں، یہ جو دین کے مذہب کے جو علماء ہیں ان کے جن سے ان کی عقیدت ہے ان کے لیے سپر ہیروز ہیں، ان کی شخصیت، ان کے علم میں تو کوئی کمی نہیں آتی یا وہ چیلنج تو نہیں ہوتے، تو وہ اس کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہر نئی فکر کو پہلے مرحلے میں اگنور کیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس فکر پہ آتا ہے تو اس فکر کو ماضی کے جو انحرافات ہیں ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آج ہر کوئی کہتا ہے بھئی غامدی صاحب کی فکر یہ تو اصل میں معتزلہ کی فکر ہے، یہ تو فلاں نے بھی کہا تھا، یہ تو فلاں نے بھی کہا تھا، یہ تو پرویز صاحب بھی کہتے ہیں، عبداللہ چکڑالوی بھی کہتے ہیں، فلاں فلاں۔ تو یہ اصل میں لیبل کیا جاتا ہے تاکہ ڈسکریڈٹ کیا جا سکے عوام میں۔ جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایشو بیسڈ تنقیدات شروع ہوتی ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محض گالی دے دی یا فتویٰ لگا دیا تو لوگ جو ہیں اس کو سننا ختم کر دیں گے، نہیں وہ تو اطلاقی سوال پوچھتے ہیں ہم سے آ کے کہ بھئی علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو پھر ایشو بیس تنقید کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو برزخ کا دور ہے، اس کے بعد فکر کی قبولیت ہوتی ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں یکسانیت تلاش کی جاری ہوتی ہے، جو غامدی صاحب نے بات کی ہے یہی بات ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے، ہمارے اکابر بھی کہتے تھے، دیکھو اس میں کوئی نبیت کی بات نہیں ہے۔ تو پھر تھوڑا سا کچھ 100 200 300 400 سال گزرتے ہیں تو پھر وہ اکابرین کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جتنے بزرگ آج آپ کو نظر آتے ہیں نا جن کے تحفظ میں لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذرا ان کے عہد میں جا کے ان کی صورتحال دیکھیں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، سراج الائمہ، چاہے امام بخاری ہوں، ذرا دیکھیے ان لوگوں کو
کیا مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں اپنے عہد میں اپنے علماء کے ہاتھوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ امت کے امام بن گئے ہیں، اور آج جو نئی بات کی جاتی ہے وہ گمراہی میں انحراف ہوتا۔ تو کبھی رد عمل پیدا نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود اور آپ کی فکر کس مرحلے میں کھڑی ہے، اور جو سامنے والا ہے وہ کس میتھڈالوجی پہ کھڑا ہے۔